سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے وہاں لے کر آئے بیت المقدس کے اندر. پھر وقت گزرتا چلا گیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رسالت کا اعلان کیا، دعوت کا آغاز کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حالات بڑے خراب ڈاواڈول تھے. کوئی ایسی برائی ان میں نہیں تھی جو پائی نہ جاتی ہو. جیسے ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے جو حالات تھے، آپ کی آمد کے مبارک کے وقت جو حالات تھے، عرب کے گئے گزرے حالات تھے کہ انسان بتاتے بھی شرماتا ہے. تو ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس قوم کے حالات تھے. تو لہذا انہیں دعوت کا آغاز کیا. وہی ہوا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے، لوگ بجائے سمجھنے کے، بعض لوگ تو سمجھ آتے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، ورنہ لوگ اکثر مخالف ہو جاتے ہیں. مخالفت شروع کی، حتیٰ کہ انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک یہ بادشاہ یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. لہذا اس وقت کے بادشاہ کو، جس کا نام کیا تھا، ہیرودیس، اس کو اپنے ساتھ کر لیا اور کان بھرنا شروع کر دیے کہ یہ بندہ، جو بچہ یہ لوگوں کے ساتھ نفع رسانی کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر اللہ شانہ نے ہاتھ میں شفا بھی رکھی، نابینا ہو اس کے آنکھ پہ لگاتا ہے، آنکھ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر ان کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے، برس والے مریضوں کو تندرست کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کو ان کے قریب کر رہی ہیں. ان کا مجمع زیادہ ہو جائے گا. ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور آپ کی بادشاہت کے خلاف نہ ہو جائیں. تو لہذا ہیرودیس بادشاہ تھا، لیکن یہ بادشاہ یاد رکھیں سیاسی طور پر بہت کمزور تھا. جو آباء و اجداد اس کے تھے اس میں سے بس تیسرا چوتھا حصہ اس کے پاس تھا. اصل میں اس وقت جو سپر پاور تھی، کیسے روم، جیسے آج کل ہمارے ممالک ہیں، امریکہ کے ماتحت ہیں، بادشاہ وہ یہاں کے ہیں لیکن بات ان کی مانتے ہیں. تو اس وقت اصل سپر پاور کیسے روم تھی، اور اس کا ایک نائب تھا پلاتیس، وہ اس علاقے کا گورنر تھا. اس کے ماتحت یہ سارے علاقے تھے اور اسی کے ماتحت یہ تھا. ہیرودیس بھی اسی کے ماتحت تھا، پلاتیس. یعنی اگرچہ وہ مسلکن ان کے خلاف تھا، بت پرست تھا، لیکن یہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور جا کے اس کے سامنے منہ سماجت کی کہ یہ بندہ بہت خطرناک ہے، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے بھی خطرہ بن جائے، لہذا کچھ کرو. اچھا ایسے ہے تو کوئی بات نہیں، گرفتار کر لو. کیا کر لو؟ گرفتار کر لو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا، حتیٰ کہ کہا گرفتار کر کے ان کو مجرم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش کرو. تو وہ لوگ وفد بن کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ دائیں بائیں چھاپے مارنے لگے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو جمع کیا اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا. یہ آیات اسی بارے میں آپ پڑھ رہی ہیں. فلما احس، اب غور کریں، فلما احس، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے انکار، کہ یہ لوگ میرے مخالف ہو گئے، انکار دیکھا اور مخالفت دشمنی دیکھی، تو سارے ساتھیوں کو جمع کیا جو ماننے والے تھے. فرمایا من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، سب ساتھیوں نے، ماننے والے حواریوں نے کہا. حواری اصل میں سفید رنگ کو کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے سفید کپڑے، ان کا دامن بھی صاف تھا، کپڑے بھی صاف تھے. تو لہذا حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، مراد اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، تو جو فرمائے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں پڑھ رہے ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد،
اور آپ گواہ بن جائیں بے انا مسلمون کہ بے شک ہم مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے اتباع کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس ہمیں لکھ لیں تصدیق کرنے والوں میں، گواہی دینے والوں میں ہمیں لکھ لیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے مکر کیا، کنہوں نے؟ تدبیر کی۔ وہ کیسر روم کے حکم سے ہیرودیس بھی ساتھ ہو گیا، پطلطیس بھی ساتھ ہو گیا، یہ سارے گونگلو اکٹھے ہو کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تشریف کیا لائے؟ یہ ہر حرام تھے پورے اس وقت کے، اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور عیسیٰ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے لگے۔ عیسیٰ السلام اپنے کمرے میں، وما کرو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، ایک آدمی اندر بھیجا، وما کرو انہوں نے تدبیر کی، کس کی؟ ان کو پکڑنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے۔ وما کر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی۔ انہوں نے تدبیر کی کس کی جی؟ پکڑنے کی اور نقصان پہنچانے کی۔ وما کر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی ان کے بچانے کی۔ وہ اندر داخل ہوئے، اللہ شانہ نے سیدنا عیسیٰ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھتے رہ گئے، پورے تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ ان کے بندے پر ان کی شبیر ڈال دی گئی، اپنے بندے کو پکڑ کے لے گئے اور اپنے بندے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وما کرو انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی، وما کر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے، واللہ خیر اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے بہتر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، سازشیں ختم ہو گئیں، جو پلان تھا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔